کوتھم نام جو ہے یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا، اس کا مفہوم بتائیں ذرا۔ کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ 13 اسٹوڈنٹ سے میں نے شروع کیا تھا اس کو، اور 2-3 سال 13 14 15 اسٹوڈنٹس ہی رہے۔ کوتھم جو ہے زمینی جو میزبان ہیں ان کے ساتھ ساتھ فضائی میزبان بھی تیار کرتے ہیں۔ ایئر لائن ٹیکنالوجی، ایئرپورٹ ٹیکنالوجی، اس میں انوویشن میں، اس میں سافٹ ویئرز میں، ٹریول ایجنسیز، ٹور آپریٹرز، یہ سب بھی ہم ٹرین کرتے ہیں، اور ہم ایاٹا کے کلاسک کیٹیگری کے ممبر ہیں۔ جتنی انٹرنیشنل ایئر لائنس ہیں اس میں تو جو ہے نا وہ سارا الکوہل بھی چل رہی ہے، اور لوگ جب لینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ بھی بدتمیزی کر رہے ہیں، وہاں سے ہوٹل جانا ہے وہاں بھی بدتمیزی، ان کو کیسے ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کسٹمر ہینڈلنگ، گیسٹ ریلیشنز بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہمارا۔ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے اس کو ٹالریٹ کرنا ہے، اسمائل آپ کے چہرے پہ رہنے چاہیے۔ ہوم شیفس ہماری علیحدہ کیٹیگری ہے، اچھا، جس میں تمام خواتین جو باہر مارکیٹ میں جا کے کام نہیں کر سکتی کمرشلی، ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ آپ گھر سے کام کریں۔ جابس کے ہمارے 60-70% بچے تو جس دن ان کو سرٹیفکیٹس مل رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کی جابس ہو جاتی ہیں۔ اسپیشل بچے بھی آپ نے تیار کر دیے اسپیشل ہیں؟ بچے، بلائنڈ بچے وہ کس طرح؟ لبارڈ کے نام سے ہمارا ایک ادارہ ہے ہربنسپورہ میں، تمام کیٹیگریز کے جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے وہاں پہ فری ٹریننگ کورسز ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ود RNN۔ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کو آج کے شو میں مدعو کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے جسے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور بہت بڑا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے یہ فاؤنڈر ہیں، CEO ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں، اور بڑی ایک یونیک ایجوکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق 1 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیض یاب ہو چکے ہیں اس ادارے سے۔ میری مراد ہے CEO فاؤنڈر کوتھم سے احمد شفیق صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ، تھینک یو نعیم حنیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، تھوڑا آپ کو لے کے جانا بچپن میں، وہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ پیدائش کس شہر میں ہوئی اور گھر کا کیا ماحول تھا جب ہوش سنبھالا؟ کتنے فیملی ممبر تھے اور پیرنٹس جو تھے ان کے حوالے سے ذرا۔ جی بہت شکریہ نعیم صاحب۔ میرا تعلق اکاڑا اور اکاڑا کا ایک چھوٹا سا ساتھ گاؤں ہے، 24 وہاں سے ہے، اور ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، ویری ہمبل بیک گراؤنڈ ہے۔ اور میرے والد ایک لیبرر تھے، ایک مل میں ملازم تھے، اور وہیں پیدا ہوئے، وہیں ہوش سنبھالی، وہیں اسکول، اور ہم 6 بہن بھائی ہیں، 3 اور 3، اور اللہ نے ہمیں ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا تھا، جو اللہ کام بھی دیتا ہے نا انسانوں کو جب انسان زمین پہ آتے ہیں۔ تو اکاڑا سے پڑھنے کے بعد پھر میں لاہور میں آ کے میں نے BCom کیا، اور اس کے بعد میں باہر پڑھنے چلا گیا۔ پھر میں نے فائنلی UK سے اسپیشلائز کیا ان ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم، وہ بھی کسی نے فنڈ کیا، میرے خالو انہوں نے مجھے فنڈ کیا، اور دین ود دی مشن کہ ہم پاکستانی، میرا ایک بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ بڑا ریزیلینٹ DNA ہے، بڑا خوبصورت DNA ہے، پرووائڈیڈ کسی کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے جیسے ولیجر جو ہیں، دیہاتی ہیں، یہ بھی ان ملکوں میں آ کے کچھ ریکگنیشن حاصل کر چکے ہیں، تو کیوں عام پاکستانی جو ہے وہ یہ ریکگنیشن حاصل نہیں کر سکتا؟ تو میرا زمین سے جو رشتہ ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ 100 ملک پھرنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دی بیسٹ کنٹری ٹو لیو، اور میں خود آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ چکا ہوں، میرے بچے بھی کو آدھی دنیا دیکھ چکے ہیں۔ UK کی نیشنلٹی کی بھی باز گشت تھی؟ بس 6 مہینے رہتے تھے مجھے، میرے وہ پروسیس مکمل ہونے میں، تو آئی لیفٹ اٹ۔ میرا خیال تھا کہ وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ میرے جیسے لوگ پوری نہیں کر سکتے، یا ہم یہ رکھ سکتے ہیں یا ہم اپنے ملک یا قوم کے لیے نہیں کام تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کون سا پولیٹکس کرنی ہے کہ ڈیول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ پالیٹکس سے صحیح، ویسے نہیں، مجھے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو 6 مہینے یہاں رکنا پڑے گا، ہر سال 180 ڈیز آپ کو وہاں رہنا پڑتا ہے۔ وہ مشکل لگ رہا تھا آپ کو؟ تو مجھے یہ تھا کہ پھر میں جو میرا جو شوق ہے، میرا جو خواب ہے، جو میں ملک و قوم کے لیے میں نے سوچا ہے، تو وہ میں کر نہیں سکتا، اس کے لیے مجھے فلی فوکس سے یہ کام کرنا پڑے گا۔ نہیں، ذرا واپس جائیں نا، آپ جلدی جلدی آگے پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو ہے اکاڑے سے جب لاہور آیا تو کیا ماحول تھا جب لاہور دیکھا آپ نے؟ اسٹڈی شروع کی، ہاسٹل تھا، ہاسٹل میں رہ رہے تھے یا واپس آنا جانا ہوتا تھا اکاڑے؟ اچھا، وہ ذرا بتائیے مجھے تو وہ جو ہماری وہ 70 سیٹیں بسیں ہوتی وہ یاد ہے، اس کی چھت پہ بیٹھ کے آتے تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ ویری ہمبل بیک گراؤنڈ، فیسوں کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور پھر میں یہاں محنت مزدوری کرتے تھے، میں 350 روپے پہ لاہور میں نوکری کرتا تھا کہیں پہ،
اور آہستہ آہستہ وہ 800 روپیہ ہوا. کچھ پیسے اکٹھے کیے, کچھ میری اماں جی کو ادھار پکڑتی تھیں, اور پھر ہم گزارا کرتے تھے. اور یہاں میں نے پھر پڑھا, اور نو ڈاؤٹ از اے ویری چیلنجنگ تھنگ, لیکن میں نے ہمیشہ کیونکہ اپنی ماں سے باپ سے صبر سیکھا ہے, اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو حلال رزق ہے آپ وہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کھایا کیا ہے اور اپنے بچوں کو کھلانا کیا ہے. میرا کچھ سوچ ایک تو مٹی والی سوچ ہے, نیشنلزم والی سوچ ہے, اور دوسرا ہے کہ ہارڈ ورک ہے, کہ آپ جو بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. ہوں، تو یہاں میں بچپن سے کام کرتا آ رہا ہوں. ایون جب میں 7ویں جماعت میں تھا تو میں تب سے کام کر رہا ہوں. ہوں، ساتھ ساتھ مجھے کام کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے, اور کرتے کرتے پھر اللہ میاں نے جو ہے کرم کیا. اور لاہور میں تو میں کسی کے ساتھ رہتا تھا, رہنے کے کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, ہوں، میرے کزن تھے اور ان کے پاس میں رہتا تھا. اس کے بعد ساتھ اور اس شہر کو یہاں پہ میں آیا تھا 1988 میں لاہور اچھا، میں, اور 93 میں ملک سے باہر چلا گیا. 5 سال میں لاہور میں رہا ہوں, اور بیسیکلی ہم لاہوری ہیں, لیکن اکاڑا کوئی چھوٹی موٹی کوئی جگہ ملی تھی میرے جو گرینڈ فیملی کو, ہوں. تو ہمیں پھر اکاڑا میں جانا پڑا. تو یہ 5 سال گزارنے کے بعد پہلا وہ کون سا ملک تھا اور اس کا کیوں فیصلہ ہوا؟ کیسے سوچا آپ نے کہ میں نے ابروڈ جانا ہے، اور کس کنٹری کا ڈیسیجن لیا؟ پہلا ویزا کورے پاسپورٹ پہ کون سا لگا؟ سب سے پہلے میں ریپبلک آف سائپرس ہے, اچھا، جو گریک سائپرس جسے بولتے ہیں, ہوں، وہاں کالج آف ٹورزم میں نے ایڈمیشن لیا. ٹھیک ہے، اور میں وہاں گیا, اور کیونکہ مجھے ٹورزم کا اور ان چیزوں کا بڑا شوق تھا, اور وہاں میں نے 3 سال میں وہاں پہ پڑھا. اس کے بعد ان کی اٹیچمنٹ تھی یونیورسٹی آف بورنموتھ یو کے ہوں، ساتھ. پھر ہم باقی کی جو ڈگری ہے وہ ہم نے پھر یو کے سے کی. اچھا، کتنا عرصہ گزارا پھر وہاں آپ نے؟ ٹوٹل میں 7 سال رہا باہر. اچھا، 7 ایئرس 7 ایئر کنزیکٹو 7 سال آتا جاتا رہا پاکستان. آتا جاتا رہا. اچھا، تو اب جو ہے وہ ایک سلسلہ انکم کا شروع ہو گیا، حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے. یہ شادی والا مرحلہ کب آیا؟ اچھا, وہاں سے جب میں آیا تو 2000 میں واپس آیا. اچھا, اس میں بڑا ایک مزیدار کیچ بھی ہے. میں نے 97 میں جب ڈگری کلوز کر رہا تھا نا, میرے ایک مینٹر ہیں, اللہ ان کی بخش فرمائے, انٹونی سخارا لمبی تھی جن کا نام ہے, گریک امریکن تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ول انویسٹ ان یور جو آپ نے سوچا ہے نا اسکول بنانے کا, تو میں اس میں انویسٹ کروں گا. تو میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی تھنگ. جب میں واپس بھی خالی آتی آیا تھا, تو وہ پلاننگ شروع ہوگی 97 سے. ہم نے نومبر 98 میں پاکستان آنا تھا. ٹھیک ہے، پلاننگ پورا یہاں پہ بھی کہ کہاں کہاں کتنے پیسے چاہیے, اور وہ کمپنی میرے ساتھ انویسٹ کر رہی تھی. اور مجھے یہ شوق, بائی دا وے اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ ہے, مجھے شوق یہ آیا کہ میں دیکھتا تھا کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے، 98 97 98, ٹھیک ہے، اور وہ ٹورزم پہ بہت بات کرتے تھے. اچھا، اور شاید مشاہد حسین صاحب اس وقت ٹورزم کے وزیر تھے. تو میں بڑا فالو کرتا تھا خبریں یہاں پہ. تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو بڑا شوق ہے, ٹورزم پاکستان میں ہونی چاہیے. تو میں نے ٹورزم ہی پڑھی ہے, تو چلو پاکستان میں ٹورزم پہ ٹریننگز پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ درمیان میں 12 اکتوبر آ گیا. 12 اکتوبر 1998 1999 سوری 1999 نومبر میں ہم نے آنا تھا, ناٹ 1998. اچھا, تو وہ کمپنی آئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پاکستان میں تو اب کو ہو گیا ہے, ماشاء اللہ لگ گیا, تو ہم تو اس حالات میں پاکستان میں انویسٹ نہیں کر سکتے. تو میرے وہ جو خواب تھے سارے وہ سارے ختم ہو گئے. پھر میں نے سوچا کہ اب میں فنڈز کہاں سے آئیں گے, تو میں نے کالج ہے, اسکول بنانا ہے, ٹریننگ کا اسکول بنانا ہے. بس میرا وہ پیچھے ہٹنے والا میرا مزاج نہیں تھا. اچھا, اور یہ آپ کو اطلاع وہیں مل گئی؟ میں وہیں تھا جب 12 اکتوبر ہو گیا نا, تو آپ نے نومبر میں آنا ہے. میں نے نومبر میں آنا, اور 12 اکتوبر ہو جاتا. آپ کو وہاں اطلاع ملی, کمپنی بیک آؤٹ کر گئی. اچھا, پھر بھی آپ نے کہا میں نے آنا. سپٹمبر میں ہم نے ٹکٹ وکٹ بک کروائے نومبر کے ہم نومبر میں پاکستان جا رہے ہیں, اور 1 مہینہ درمیان میں جو ہے نا وہ 12 اکتوبر ہو جاتا ہے, اور وہ ہر چیز ختم ہو جاتی. میں نے کہا کہ اب صرف آپ کے اپنے خواب ٹوٹے تھے, یا میاں نواز شریف کے اقتدار کا تختہ الٹنے کا دکھ بھی تھا؟ وہ تکلیف تھی, وہ بہت دکھ تھا. وہ کیوں دکھ تھا؟ پتہ نہیں کیوں تھا, بہت دکھ تھا. اچھا, پسند کرتے ہیں ان کے طرز سیاست؟ Of course, I like him. I believe that he is the one who has delivered practically on the ground. He has done a good job for Pakistan, and he is misunderstood.
اے لاٹ آف اس. میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو کیونکہ 1988 سے فالو کر رہا ہوں, 88 سے فالو کر رہا ہوں ان کو. اور when he was prime minister. نو, اس وقت وہ چیف منسٹر تھے. اچھا. اور ان کے وے آف ڈوئنگ تھنگس, بہت ساری چیزوں سے آپ ایگری ڈس ایگری کرتے ہیں جب پولیٹیشینز رول کرتے ہیں, اور بہت ساروں نے بہت اچھا سارا کام کیا, لیکن ان کا ٹورزم کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اس سے میرا ذہن ان کے ساتھ جڑا. اور کیونکہ جو بیسٹ سائٹس ہیں نا, آپ دیکھیں گے پاکستان میں ٹورزم کی, ایون پی ٹی ڈی سی کی بھی جو بیسٹ سائٹس ہیں وہ انہی کی سلیکٹ کی ہوئی ہیں, اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے. اب 1999 میں جب وہ خواب سارے بکھر گئے, اچھا, ود دی پرومس, مجھے وہ جو ہمارے انویسٹ کرنے والے میرے جو مینٹر تھے, انتہائی خوبصورت انسان, انہوں نے مجھے کہا کہ پھر بھی میں, میرا بیٹا اور ہم, وہ پیچھے ہٹ گیا انویسٹمنٹ سے, لیکن اب تم پاکستان چلے جاؤ, میں آؤں گا, آ کے میں خود دوبارہ دیکھوں گا. بہرحال ایسی چینجز اور ایسی جو تبدیلی ہے, ان کو دوسرے ملک جو ہیں بڑا اثر لیتے ہیں ان کا, بہت اصل ہے پولیٹیکل اور اسٹیبلٹی. سرمایہ کاری سے پھر وہ تھوڑا اجتناب کرتے ہیں. وہ جیسے پرندے اڑ جاتے ہیں نا, تھوڑے سے نوائز سے پرندے اڑ جاتے ہیں تو ہر چیز اڑ جاتی ہے. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے, اٹ نیور لیٹ انویسٹمنٹس کم ٹو اینی کنٹری. سب سے پہلے گھر میں سکون ہونا چاہیے, گھر میں امن ہونا چاہیے. اچھا. اور سارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اکٹھے سوچ رہے ہوں تو ملک آگے بڑھتے ہیں. یہ ملکوں میں ٹورزم میں تو خاص کر یہ والا تو کچھ دن ڈسٹرب گزرے پھر آپ کے, کچھ دن وہ والے بہت ڈسٹرب, بہت زیادہ. آپ کا ہر چیز ہی آپ کی الٹ جاتی ہے نا. آپ نے ایک پوری پلاننگ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ, اینڈ آف دا ڈے نتھنگ ول ہیپن. اچھا, اس پریشانی, مایوسی, دل کا ٹوٹنا, اس حالت میں تو لوگ باہر کو جاتے ہیں, آپ ہمارے سے واپس. لوگ کیسا کرتے ہیں, میں نے کہا نہیں, میں نے جانا پاکستان ہی ہے واپس. اچھا. میں نے پھر اس یونیورسٹی سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنا جو ہے نا کریئر ایڈوائزر بنا دیتے ہیں اس ریجن کا, جو نیبل یہاں ساؤتھ ایشیا کا, تو آپ جو ہے نا وہاں ہمارے لیے ریکروٹمنٹ کر دو ہماری یونیورسٹی کے لیے. میں نے کیونکہ جانتا تھا, میں نے پھر ان کی ریکروٹمنٹ شروع کی, اس سے مجھے پیسے آنا شروع ہو گئے, اور میں نے اتنے پیسے اکٹھے کیے کہ جس سے میرا لبرٹی مارکیٹ کے پاس میں نے پہلا ادارہ بنایا 2002 میں. اٹ ٹک 2 ایئرس, رائٹ. یعنی 2000 میں پھر نومبر 99 میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے. آگے دسمبر, اور اگلا 2000 آ گیا. 2001 2 سال میں کام کرتا رہا, یہ کنسلٹنسی کا, یونیورسٹی کے ساتھ, کالج کے ساتھ. جب میرے پاس اتنے فنڈس ہو گیا کہ میں آئی کوڈ اسٹارٹ مائی اسکول, تو لبرٹی مارکیٹ کے ساتھ ہم نے اپنی پہلی برانچ شروع کی. اور یہاں اس وقت مارشل لا تھا, ذرا پرویز مشرف صاحب کا رول تھا, اور ذرا اوور آل ڈسٹربنس ہوتی ہے نا جب آپ ایسے سفوکیشن میں ہوتے ہیں, تو ٹورزم گرو نہیں کرتی. اور اٹ واز اے چیلنج. جب میں نے شروع کیا تو بہت سارے اداروں نے, گورنمنٹ کے, پرائیویٹ سیکٹر کے, انہوں نے کہا ایکسپائری ڈیٹ ہماری دے دی کہ یہ تو ادارہ 6 مہینے نہیں گزارا کر سکتا, کیونکہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ انڈسٹری ہے کیا, کرنا کیا ہے, پڑھنا کیا ہے. کوتھم نام جو ہے یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا, اس کا مفہوم بتائیں ذرا. اس کا نام ہے کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو ٹریڈ مارک کرنے کے لیے COTHM کوتھم کر لیا. ٹھیک ہے. اور اب یہ کوتھم پاکستان اینڈ کوتھم گلوبل ہے, جس کا UK میں آفس ہے. وہ جو فنڈز تھے کوتھم بنانے کے, وہ کس طرح جنریٹ ہوئے, اور پہلا دن جو ہے جس دن فیتا کٹا, کون کون تھا آپ کے ساتھ؟ ہاں, اس وقت میرے قریبی دوستوں میں کچھ لوگ تھے, اور اس میں اس وقت کے میرے میاں منیر صاحب ہیں, میرے دوست ہیں, اکاڑا سے MP ہیں PMLN کے, اور ندیم عباس ربیرہ صاحب ہیں اکاڑا سے. اچھا. MNA ہیں, بلکہ تیسری دفعہ MNA ہیں, وہ میرے ساتھ تھے جب میں فیتا کاٹ رہا تھا. اور وہ میرے دوست بھی میرے ساتھ تھوڑے سے خوش تو تھے, لیکن اندر سے پریشان تھے کہ یہ سردیوں میں برف بیچنے والی بات کر رہا ہے. اچھا. اور یہ ایسے ملک میں ٹورزم کی بات کر رہا ہے, ایسے ملک میں ہاسپٹیلٹی کی بات کر رہا ہے جہاں کا سیکورٹی انوائرمنٹ اس وقت اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, اور سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان پلیس نہیں ہے, واٹ ول ہیپن. تو وہ بھی ورڈ تھے. اچھا, ایک بات ذرا تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس آپ نے شیئر کرنا ہے, کیونکہ آپ بڑا قریب ہیں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے, کہ ٹورزم اور کلچر جو ہے نا اس کا بڑا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل ایسے. میں نے آج تک جتنے فنون لطیفہ سے ریلیونٹ گیسٹوں سے بات کی, سیلیبریٹی سے بات کی, انہوں نے پرویز مشرف کے دور کو
ثقافت کے اعتبار سے، فنون لطیفہ کے اعتبار سے بہترین دور قرار دیا. ٹورزم کے حالات جو تھے اس دور میں کیا تھے؟ ٹورزم پہ سچ بہت زیادہ کام نہیں ہوا اور ٹورزم پہ ہمارے اوور آل بہت سارے دوروں میں کام نہیں ہوا. عمران خان کے دور میں اس پہ زلفی بخاری نے اس پہ انیشیٹو لیا تھا اور انہوں نے کافی سارے اچھے فیصلے کیے ہیں، آئی مسٹ ایڈمٹ اٹ. اور اس وقت انہوں نے ٹورزم کے لیے کے پی میں خاص کر ٹورزم کے زون بنائے ہیں اور مختلف انیشیٹوز لیے، لیکن پھر وہاں پہ جب ہمارے تسلسل کا پرابلم آتا ہے تو پھر وہ ظاہرہ سارے اوور لک ہو گئے. یہ کتنا ڈیوریشن تھا ٹیک آف کرنے میں کوتھم کو؟ یہ جو فیتا کٹ گیا، آغاز ہو گیا، بلند حوصلے سے آپ نے جو ہے نا اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا. 5 سال ویری چیلنجنگ 5 ایئر، جس میں بہت پریشانی رہتی تھی کہ چیزیں 13 اسٹوڈنٹ سے میں نے شروع کیا تھا اس کو، اور 2-3 سال 13 14 15 اسٹوڈنٹس ہی رہے. پہلا اسٹوڈنٹ کون تھا؟ ہی از ان آسٹریلیا. پہلے میں 13 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں شاید 2 پاکستان میں ہیں اور ماشاء اللہ وہ تو سینئر لیولز پہ کام کر رہے ہیں دنیا میں. 1 لاکھ بچہ ہے اب تو. اچھا، وہ 5 سال کا جو مشکل وقت تھا، مشکلات کیا تھی مثلاً؟ مشکلات فائنینشیل تھیں کہ آپ کوئی انکم نہیں ہے، لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ انڈسٹری کیا ہے، اور آپ جو سرکل ہے آپ کا جو کیش فلو کا وہ کیسے چلے گا. آپ سے پہلے کوئی اس ٹائپ کا کوئی انسٹیٹیوٹ ادارہ تھا؟ کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کا؟ پرائیویٹ نہیں تھا. پرائیویٹ پہلا آپ کا ہے؟ اس پہ اویئرنیس ہی نہیں تھی. اچھا. وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا تھا جو یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے 1986 میں میرا خیال ہے ٹی ڈی سی پی بنائی تھی، ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب. انہوں نے اپنا شادمان میں ادارہ بنایا تھا، اس وقت کی بات ہے. اچھا، پھر وہ ٹیک آف والا جو مرحلہ ہے وہ بتائیے. 2000 پھر وہ 5 سال جو مشکل ہم نے گزارے، اور 2007 سے پھر جو ہے آنورڈ چیزیں چینج ہونا شروع ہوئیں. لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ ایک سیریس انسٹیٹیوشن ہے، یہ پاگل قسم کا کوئی بندہ ہے جو پیچھے ہٹنے کو تیار کوئی نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ بی اے شروع کروا دیں، BBA، آپ ICCA شروع کروا دیں تو نئی چیزیں کر لیں کیونکہ بلڈنگ آپ کے پاس ہے، ساری فیسلٹی اتنی خوبصورت آپ کے پاس ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے آتی ہی جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں میں وہی چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں. اور میرا بلیو ہے کہ پاکستان میں اسکل چاہیے. 60% سے زیادہ پاپولیشن آپ کی جوان ہے، ان کو آپ ڈگری دیں لیکن ڈگری ود اسکل دیں، ہنر دیں ان کو تاکہ یہ دنیا میں اپنے جا کے اپنا کام کر سکیں. اور ایسی دنیا میں جس کی اس سیکٹر کے اندر جس میں بہت زیادہ سپیس ہے، اور آج آپ دیکھیں گے سپیس اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ ہی نہیں ہیں دنیا میں اس سیکٹر کے لیے کام کرنے والے. یو ڈونٹ فائنڈ پیپل. یہ پھر لبرٹی والا پہلا پھر جیل روڈ پہ چلے گئے. اچھا. 2005 میں. ٹھیک ہے. اور پھر 5 سے آنورڈ لبرٹی جیل روڈ والا ابھی بھی ہمارا وہاں سیٹ اپ ہے. اب کتنے؟ اب ہمارے ابھی 28 تھے 3 دن پہلے تک. اب نے 29واں کھولا ہے سرگودا میں، کوتھم سرگودا. اور 5 ہماری نئی بڑی سینٹر آف ایکسیلنس بن رہے ہیں. وہ سارے سینٹر آف ایکسیلنس ہیں، یعنی وہ ایسے انسٹیٹیوشن بن رہے ہیں. وہ پاکستان تو آپ چھوڑ دیں، آپ کو نہ انڈیا میں ملیں گے، نہ آپ کے نیبرلی کنٹریز ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں آپ کو اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں ملے گا جو نئے ادارے ہم بنا رہے ہیں. کتنا اسٹوڈنٹ ہے اس وقت آپ کے پاس؟ ہمارے پاس 30,000 سے زیادہ بچے ہیں. اور پاس آؤٹ کتنا ہو چکا ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. یہ آپ 2000 سے لے کے اب تک؟ 2000 سے اب تک 1 لاکھ بچہ. 1 لاکھ سے پوری فوج ہے الحمدللہ. اور ایک رسپیکٹیبل روزگار جو ہے آپ ملیں گے، دے آر ڈائریکٹرز، دے آر جنرل مینیجرز، دے آر ایگزیکٹو شیفs، دے آر بزنس اونرز، دے آر بیوٹیفل فیس آف پاکستان. کیونکہ میرا جو ٹچی پارٹ ہے نا وہ یہ ہے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے ابھی. ہاں، تو مجھے شوق یہ تھا کہ اچھا اس کی بیک گراؤنڈ تھی تھوڑی سی. میں نا ایک گریک آئی لینڈ پہ کام کرتا تھا، وہاں ایک ریزورٹ تھا جہاں پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس آ کے ٹھہرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ ریزورٹ مشہور تھا کہ یہاں یورپین ہیڈ آف اسٹیٹس 1 ویک کی چھٹیاں گزارنے آتے ہیں. میں وہاں کام کرتا تھا، میں ویٹر تھا وہاں پہ. ان کی ٹریڈیشنل یونیفارم پہن کے یہاں احمد لکھا ہوتا تھا، وہ جو آپ اپنا لگا لیتے ہیں بیچ. تو بیچ. تو میں وہ جو آتے تھے تو وہ جب جانے لگتے تھے نا تو پورے ہوٹل میں نا ایک ترتھلی مچی ہوتی تھی، لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے احمد کدھر ہے. تو وہاں جب میں نے سروس ہی دیتا تھا نا، ذرا VIP لوگوں کو ہینڈل کرنے کا کام انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا کہ یہ ان کو سروس آپ نے دینی. تھوڑی بہت انگریزی بول لیتا ہے وہ لوکل لوگ جو ہیں ماؤنٹین پہ، وہاں پہ تھوڑا سا کمیونیکیشن کا چیلنج تھا کچھ لوگوں کا. وہ میں جانا تو انہوں نے $200-400 ٹرپ نکال کے مجھے دینی. ایسے میں نے بڑا خوش ہونا. مجھے جنرل مینیجر نے اور باقی لوگوں نے پوچھنا کہ ڈو یو نو دیم،
تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ میں کہا مجھے پتہ ہے یہ فلاں ملک کے فلاں ہیں. تو اچھا وائی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں جو مجھے بلاتے ہیں یہاں. وہ مجھے اندازہ ہوا اور وہ پوچھتے تھے ویئر آر یو فرام. یہ میرا نشہ ہو گیا یہ بات ہی. ویئر آر یو فرام؟ میں نے بتانا پاکستان. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 93 94 95. تو میں نے کہا یہ پھر مجھے آہستہ آہستہ اندازہ ہونا شروع ہوا. پھر جنرل مینیجر وہاں نا میں اپنے ادارے سے نا بہت سارے چائنیز کو، رشینز کو، بلگیرینز، رومینینز، سری لنکنز، انڈینز کو لے جاتا تھا اور پاکستانی بھی. جنرل مینیجر نے مجھے بلا کے کہتا ہے کہ ڈو ناٹ برنگ ادر نیشنلٹیز ہیئر، اونلی پاکستانیز. میں نے کہا کہ بھائی دے آر مائی فرینڈس. کہہ رہے نو اونلی پاکستانیز، وی نیڈ مور احمد. اچھا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دیر از سم تھنگ ان پاکستانیز یہ لوگ پسند کرتے ہیں. دیکھیے میں 90s کی، میں کو بہت کوئی 60s کی بات نہیں کر رہا. یعنی کہ اتنی خوبصورت قوم ہے. میں نے فیل کیا کہ یہ پاکستانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہمیں پوچھتے نہیں کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، ہم کام پہ لگے ہوئے ہیں تو کام پہ لگے ہوئے ہیں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستانی ڈی این اے میں کچھ اسپیشل ہے. جب ہاسپٹیلٹی کی یا کسی بھی سیکٹر کی بات آتی ہے، ان کو آپ ٹریننگ دے دیں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر لیں تو آپ ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں. یہ وہی ہم نے دنیا کو جیسے مئی میں بتایا. میں یہ مثال اب دیتا ہوں کہ مئی میں پچھلے سال ہم نے جو دنیا کو بتایا کہ پاکستان ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہے ایئر فورس کی صورت میں، اس نے اور حوصلے بلند کر دیے میرے جیسے لوگوں کے. آپ 10 مئی کی بات کر رہے ہیں؟ میں 10 مئی کی بات ایگزیکٹلی. کہ اس نے بتایا کہ ہم صرف باقی شعبوں میں نہیں، یہ دیکھیے ہم ایئر ٹیکنالوجی میں بھی ہم کسی سے کم نہیں ہیں. تو یہ میرا بلیو تو بہت پرانا ہے کہ پاکستانی صرف ہینڈ ہولڈنگ کریں، ان کو سکھا دیں کچھ بس. اچھا ایئر ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی تو کوتھم جو ہے زمینی جو میزبان ہیں ان کے ساتھ ساتھ فضائی میزبان بھی تیار کرتا ہے؟ بالکل ہم کرتے ہیں. اچھا بالکل ہم ایئر لائن ٹیکنالوجی، ایئرپورٹ ٹیکنالوجی، اس میں انوویشن میں، اس میں سافٹ ویئرز میں، اس میں ٹریول ایجنسیز، ٹور آپریٹرز، یہ سب بھی ہم ٹرین کرتے ہیں. اور ہم ایاٹا کے کلاسک کیٹیگری کے ہم ممبر ہیں. اور پلس اب ہم یو این جنرل اسمبلی کے بھی ہم ممبر بنے ہیں. یہ ریاض میں جو ہوئی ہے اس میں ہمیں ممبر اڈاپٹ کر لیا گیا. اچھا اس میں ایک بیسک چیز جو ہے وہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ تحمل، صبر وہ کتنا ہے. مثلا میں چلیں اب کھل کے بات کرتا ہوں نا کہ چلیں پاکستان میں تو ذرا ممانت ہے، ادروائز آپ لے لیں جتنی انٹرنیشنل ایئر لائنس ہیں اس میں تو جو ہے نا وہ سارا الکوہل بھی چل رہی ہے، اور لوگ جب لینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ بھی بدتمیزی کر رہے ہیں، وہاں سے ہوٹل جانا ہے وہاں بھی بدتمیزی. ان کو کیسے ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں، کسٹمر ہینڈلنگ، گیسٹ ریلیشنس بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہمارا. اچھا کہ جو ڈیفیکلٹ کسٹمرز ہوتے ہیں، جو ڈیفیکلٹ گیسٹ ہوٹلس میں یا ریسٹورنٹس میں آ جاتے ہیں، اور اپارٹ فرام الکوہل بھی، اگر وہ ویسے بھی کئی لوگوں کے رویے کا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں یا 10 لوگ ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہیرا ہوتا ہے جس کو طریقہ کار کا نہیں پتہ کہ کسی کو بلانا کیسے. کرٹسی ہوتی ہے نا، چاہے آپ جتنے بھی ویل آف ہیں، تو وہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے اس کو ٹالریٹ کرنا ہے. اسمائل آپ کے چہرے پہ رہنی چاہیے. آج صبح سے بھی میں کوئی 3-4 سیشن بچوں کے ساتھ ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں میری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسکراہٹ جو ہے اس سے شروع ہوتی چیزیں، تو مسکرایا کریں اور صفائی رکھا کریں، خوش رہا کریں. صبح آتے ہیں تو والدین کا ہاتھ چوم کے آیا کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں ان بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، اور وہ اس سے پھر بچوں میں کافی چینج آتی ہے. دے اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ اینڈ ایکسیپٹنگ اینڈ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے. ادروائز ہمارے ڈی این اے میں آپ کو پتہ تھوڑی سی سختی بھی ہے نا، ہم لوگ اچھا ابھی ایگو نا کا بھی مسئلہ ہمارا ہو جاتا ہے. سارے جو ہے نا ہم نے سیگمنٹ سمجھنے آپ سے کوتھم کے کہ کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے. اس سے پہلے وہ ایک آپ بات سکپ کر رہے ہیں جان بوجھ کے، شادی والا مرحلہ جو آیا، ہاں، ارینج میرج تھی، لو میرج تھی، اور یہ کون سا دور تھا؟ جہاز ٹیک آف کر چکا تھا، ابھی مشکلات چل رہی تھی، کون سا مرحلہ تھا؟ بھجن میری جو میں شادی میری آپ کو پتہ جن کو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کی شادیاں بعد میں ہوتی ہیں. تو پہلے میری 3 بہنوں کی شادیاں ہم نے کی، اچھا اور پھر میرے ایک بھائی کی، 4 لوگوں کی، اور پھر میری باری آئی. اور میں 2-3 سال ذرا شادی اس وجہ سے لیٹ بھی انہی دیر تک ول آ گیا ہونا ہے، ہاں، شادیاں کس نے کری دی ہیں؟ بالکل ایسے. اور میری جو شادی ہے میری خالہ کے گھر ہوئی ہے. یہ لو میرج کم ارینج میرج. اور جو ابھی ہماری 25ویں اینیورسری ہوئی ہے چند دن پہلے. اچھا
اور الحمدللہ وی آر بلیسڈ ود 3 بیوٹیفل ڈاٹرز، اور ایک میرا بیٹا ہے علی حیدر. اور شادی بالکل شادی کی، اور ابھی گھر میرا مکمل نہیں تھا. اور گھر میں نے ویسے جو بائی دا وے بنایا وہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں بنایا. اکاڑا میں جو میں نے گھر ادھر اپنا بنایا، اکاڑا میں جو گھر بنایا وہ اسٹوڈنٹ لائف میں نے پارٹ ٹائم کام کر کے فیسیں بھی اپنی پوری کی الحمدللہ، اور اپنا گھر بھی میں نے وہاں پہ بنایا. اور جہاں پہ پھر شادیاں ہونی تھیں نا بہن بھائیوں کی، گھر نہیں بنتا تو شادیاں کیسے ہونی تھی. بھابھی کی کوکنگ شادی کے وقت جب شادی ہوئی تو اس وقت ٹھیک تھی یا بعد میں پھر کوتھم کا رول ہے اس میں؟ کوکنگ وہ کہتے ہیں نا شراغ تھلے اندھیرا ہوتا ہے. نہ شی از اے گڈ کوک، شی از اے گڈ کوک. اور لیکن جب آج کل جب اسٹاف گھروں میں ہوتا ہے، شی از اے گڈ کوک. جب کبھی کوکنگ کرتی شی از اے گڈ کوک ماشاءاللہ. شی از ویری ویری کائنڈ، ویری ہمبل. اچھا. اور جیسے اب لو میرج ہے وہ بالکل، وہ تو بڑی میں 10th میں تھا جب سے ہماری جو ہے لو سٹوری چل رہی تھی، 10ویں جماعت سے چل رہی تھی. اور خالہ کی بیٹی تھی، آنا جانا تھا. اور نہیں تو یہ سائپرس اور پوری دنیا میں ویسٹ گوریلا کہتے تھے کہ بہت کچھ تھا ارد گرد وہاں پہ. میں شادی میری پاکستان شادی ہونی، میرے تو وہاں پہ ویٹ کر رہی بیٹھی ہوئی. ابھی جب 25ویں نرسری ہوئی تو میں نے کوئی 150-200 دوست فیملیز آئی ہوئی تھی وہاں پہ، تو سب نے کہا کہ جی اپنی ذرا کوئی بات تو بتائیں. تو پھر میں نے ساری باتیں وہاں پہ ان کو سنائی بتائیں. اچھا. میں کہ یہ جو واٹی ہے زہرا، میں نے کہا بھی ان کو، بچوں نے کہا کہ جی بھی اب جو ہے نا بابا کی شادی ہم نے نہیں دیکھی تو ہم نے دوبارہ شادی کرنی ہے آج یہاں. تو وہ 3 دن ہماری شادی چھوٹی رسمیں چھوٹی بچے کرتے رہے. زبردست. اور جسٹ ٹو آئی ایم اے فیملی مین، اینڈ جو ایک فیملیوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ مشتاق احمد نا ہمارے دوست کرکٹر ہیں، انہوں نے اپنا ولیمہ اپنی بیٹی کی شادی سے کچھ دن پہلے کیا. تو میں نے کہا مشی بھائی ولیمے کا آپ صدا دے رہے ہیں؟ کہتے یار مجھے تب پتہ ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اب پتہ چلا انضمام الحق نے بتایا کہ ولیمہ بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. یہ اس وقت مس ہو گیا تو یہ آپ کر رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہ ہم نے اس وقت ولیمہ تو کر لیا تھا، لیکن اس وقت پیسے تھوڑے سے تھے. میری جو بڑی صابر بیوی ہے، جو ہے نا صبر والی عورتیں ہوتی ہیں نا، اینڈ بینگ ویری ہمبل، بڑی جو ماشاء اللہ بڑی کلچرڈ ماں باپ کی بیٹی. اور وہ عورتیں پھر آپ کو پتہ ہے ان کو باقی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کرتا جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. چیز ویری مطلب بچتیں کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، تو ہمارے گھروں میں ایسی عورتیں. ابھی میں نے بچوں پہ آنا ہے، ان کی ایکٹیویٹی. ذرا ادھر آئے کوتھم پہ واپس. اب کون سا جو ہے وہ ایک سیگمنٹ ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے روزگار کے اعتبار سے، گھر گرستی کے اعتبار سے، ذرا وہ ذرا بتائیے کیا ہو رہا ہے. جو کوتھم پاکستان کی تمام برانچز ہیں پاکستان میں، آل اکراس پاکستان، اور ایک دبئی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک لنڈن میں بن رہی ہے. ان میں ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں کلنری آرٹس کے پروگرامز ہوتے ہیں جس کو ہم کوکنگ کی سائنس کہتے ہیں. اس میں بیکنگ، پیسٹری اور چاکلیٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں. ہیلتھ، فوڈ سیفٹی اور نیوٹریشن کے پروگرامز ہوتے ہیں. ٹریول ٹورزم اور ایئر لائن اینڈ ٹورزم اکانومی کے پروگرامز ہوتے ہیں. میٹرک سے ماسٹرز کے کوالیفیکیشنز کے لوگ ہمارے کسی پروگرام کو کہیں بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں امپلائبلٹی ایسے ہے کہ الحمدللہ بیفور دے فنش دیئر کوالیفیکیشنز ان کے لیے جابس ہوتی ہیں. اچھا. اور اس کی ریشو کیا ہے؟ جابس کے ہمارے 60-70% بچے تو جس دن ان کو سرٹیفکیٹس مل رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کی جابس ہو جاتی ہیں. اچھا. اور ریشو الحمدللہ جو نہیں کام کرنا چاہتا وہی رہ جاتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو پڑھنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم نے کام نہیں کرنا. اور کیونکہ کمپلسری انٹرنشپس ہوتی ہیں ہر پروگرام کے ساتھ، وہ بچوں کو کرنی پڑتی ہے، سرٹیفکیٹ پھر جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساری جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ہمارے. وہ برٹش ہیں، امریکن ہیں، یورپین ہیں، سوئس ہیں، اور آسٹریلین ہیں، اور یو اے ای سے جو اوارڈنگ باڈیز ہیں ڈفرینٹ ملکوں کی، وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. اور پاکستان میں ہم پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور جابس کا ایشو زیرو ہے، ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی تھوڑے دن پہلے 25-30 اداروں نے اوپن ہاؤس میں آ کے سینکڑوں امپلائمنٹس ہیں بچوں کو دیکھے گئے ہیں. جابس ہمارے پاس ایڈوانس میں ہوتی ہیں، ہمارا سسٹم ایسے کام کرتا ہے. اچھا، ایک تو جابس کا مرحلہ ہے، ایک ادر وائز جو میں نے اس دن دیکھا وہاں پہ کیکس کی جو میں نے میکنگ دیکھی ہے، تو وہ کیک تو ہم یہاں پہ خوار ہو کے بڑی مشکل سے کسٹمائز کیک بنا رہے ہوتے ہیں جو لوگ گھروں میں بنا رہے ہیں. بالکل ایسے خواتین، اور بڑے بڑے مہنگے کیک، بہت ایکسپینسو. اور وہ جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ گھروں سے بھی لوگ کام شروع کر دیتے ہیں. پھر ہوم شیفس ہماری علاقہ کیٹیگری ہے. اچھا. جس میں تمام خواتین جو
باہر مارکیٹ میں جا کے کام نہیں کر سکتی کمرشلی، ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ آپ گھر سے کام کریں، اپنے گھر کے کچن کو کنورٹ کریں، فوڈ سیفٹی، ہائیجین، ڈیجیٹل ٹریننگ اور پروفیشنل کوکری کی یا بیکنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں وہ گھروں سے. اور ہماری یہ کیٹیگری بہت ماشاءاللہ جو ہے نا لوگ شوق سے کر رہے ہیں، اس کو بڑی ٹاپ پہ جا رہی ہے. کس دن احساس ہوا تھا کہ فیصلہ ٹھیک تھا پاکستان آنے کا؟ اور ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، یعنی جو میرا پیشن 1999 میں تھا نا واپس آتے ہوئے، ہم، آج اس سے کوئی ہزار لاکھ ہونا زیادہ. ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اللہ نے جھول نہیں دی، کیونکہ یہاں نیت یہ ہے کہ جو میرا رب ہے، جو رازق وہ ہے، رزق اس نے دینا ہے. ہم، اور جو اپنے خیر کا حصہ ہے نا اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، وہ کر کے جانا ہے. نو نیگیٹو تھنگ ان مائی لائف. پاکستان کے حوالے سے تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں آئی ڈونٹ لائک پیپل ٹاکنگ نیگیٹو اباؤٹ پاکستان. میں کیا کرتا ہوں، آپ پولیٹیشین سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ہم، آپ کسی انڈیویجول پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ملک کو برا نہیں کہہ سکتے. اور میرے سامنے میرے دوستوں کو پتہ ہے، میرا جتنا بہت بڑا حلقہ ہے باب ہے میرا، نو باڈی از الاؤڈ ٹو ٹاک نیگیٹو اباؤٹ پاکستان فرنٹ آف می. جتنا بھی بڑا ہو، اگر میں نہ روک سکوں تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں زیادہ سے زیادہ. پاکستان کے بارے میں نیگیٹو بات میرے ڈی این اے میں نہیں ہے. میں نے زندگی میں بہت خوبصورت دوست کھویا تھا، اور وہ رشین تھا. ہم اکٹھے پڑھتے تھے، ہم، 3 سال ہم ایک بینچ پہ بیٹھتے تھے. اچھا، میرے ایک پاکستانی دوست نے، جو آسٹریلیا میں آج کل ہوتے ہیں، انہوں نے اس رشین کو کچھ کہا. میرے ایک دوست کو، ہم آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ہم، وہ سائڈ سے آئے اور انہوں نے آ کے اس کو کچھ کہا. اس نے اس کو کچھ کہنے کی بجائے نہ تو اس نے پاکستان کے لیے برا لفظ یوز کیا. ہم، میں وہیں سے اٹھا اور میں نے اٹھ کے اتنے زور سے اس کو چپیٹ ماری، تھپڑ مارا، وہ زمین پہ گر گیا. وہ میرا کلاس فیلو تھا. اس کے بعد آج تک کبھی اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں کہا تھا نا کچھ، تم اسی کو کہو نا. تو نے میرے ملک کا نام کیوں لیا؟ پاکستان کو کیوں کہا؟ آئی ڈونٹ الاؤ دیٹ. یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں ابھی یہ مجھے بھی صحیح طرح سے نہیں آئی ہوئی تھی. میں نے دیکھا آپ کی ٹائم مس ہو جائے، یہ بیج مس نہیں ہوتا، فلیگ مس نہیں ہوتا. میں جو ہے پاکستان لیوز ان می، میں یہ کہتا ہوں، یہ میرے اندر ہے ہم، اور میرے بچوں کے اندر بھی ہے الحمدللہ. یہ مجھے بڑا جو ہے نا مجھے فخر ہے کہ میں کوئی آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ کے، اور میرے بچے جو ہیں وہ بھی کوئی 50 ملک دیکھ چکے ہیں. آپ کبھی ان سے پوچھیں رہنا کہاں ہے، جیسے آلویز ان پاکستان، اسی کے لیے کام کرنا اور یہیں رہنا ہے، اور یہ ہمارے اندر ہے. بچوں کو ہے کچھ شوق اس بزنس میں؟ میری ڈاکٹر فاطمہ میری بڑی بیٹی ہے، جی، بی ڈی ایس کیا اس نے، اور شی از کنسلٹنٹ ایٹ کوتھم. اچھا، کوتھم کے سارا انٹیریئر اور باقی ساری چیزیں وہ ڈیزائن کرتی ہے. رائٹ. پلس جو کوتھم فوڈ بزنس میں آ رہا ہے تو اس میں کے لیے بھی وہ پلاننگ کر رہی ہے. چھوٹی جو میری زینب بیٹی ہے، چاکلیٹ اکیڈمی والی زینب، جیکلٹ آپ ملیں، وہ شی از اے اسٹوڈنٹ آف کوتھم، ڈگری زبردست. کر رہی وہاں سے 4 سال کی. اور پلس شی از اے CEO آف چاکلیٹ اکیڈمی، اور وہ بھی انٹرپرینیورشپ اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے اسکل دے کے تو مارکیٹ میں بھیج رہی ہے. اس کا بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ پڑھ رہی ہے، اور بیٹا میرا علی حیدر جو ہے وہ برنال میں پڑھتا ہے. یہ میرے 3 بیٹیاں ایک بیٹا ہے. ادروائز بینگ اے بزنس مین، یہ سارا جو ٹنور ہے 2000 سے ہم لے لیتے ہیں، 25 سال میں کون سا دور آپ کو بہت بہتر لگا؟ اور میں ہر حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور مشکلات اگر کسی دور میں دیکھیں یا پرابلمس فیس کیے تو وہ کس طرح کی تھی؟ اچھا، جو میرا اوور آل ایکسپیرینس ہے نا، لوگ پاکستان کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں، میں نے اسٹیبلٹی کی بات کہی کہ ایک عام گھر میں اگر امن نہ ہو 2-4 بہن بھائیوں کے درمیان میں بھی، تو وہ گھر بہت پیچھے چلا جاتا ہے. جو انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ماڈل کام کرتے رہے، اور جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی سالوں سے، جو بھی آئے، کسی کو بھی پورا ہم ٹرنیور مکمل نہ کر سکے، کام نہ کر سکے. آیا، کام کرنا شروع کیا، چلا گیا، پھر آیا، پھر چلا گیا. وہ جو انسٹیبلٹی تھی اس نے پاکستان کو بہت نقصان دیا. میں دیکھیں جیسے بتایا میں نے کہ 2000 میں آیا ہوں، 2000 میں اس وقت پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی. اور موونگ آن آپ چلتے جاتے ہیں، اس میں ہم نے کام شروع کیا، سلو میں گروتھ ہوئی. جو بزنس فنکشننگ کی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ تو ہر بزنس مین کو ہوتی ہیں. جو ریڈ ٹیپزم ہے،
کیونکہ جو لوگ آپ کو کاروبار کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کے اپنے کاروبار تو ہوتے کوئی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان میں ایک چیز کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ لوگ پروفٹ کو جرم سمجھتے ہیں، کہ اگر کوئی بزنس مین جائز پروفٹ بھی لے رہا ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ناجائز ہے۔ پھر سیاسی گورنمنٹیں آتی رہیں جاتی رہیں، ذرا ہر انسان کی، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کی جو فالوئنگ ہے، جس کو وہ پسند کرے اس کو وہ ووٹ دے۔ میں پولیٹیکلی کبھی ایکٹیو تو نہیں رہا، نہ کسی پارٹی کا حصہ رہا ہوں، لیکن میں نے ووٹ جب بھی کیا میں نے نواز شریف کو ووٹ کیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ اس وقت ان کے ٹائم پہ بزنس ایکٹیویٹی اچھی ہوتی تھی، جیسے وہ آتے تھے، پروجیکٹس جو ہیں آن دی روڈ جو آپ دیکھتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ عمران خان کے وقت میں بھی بہت سارے اچھے انیشیٹوز لیے گئے ہیں۔ نواز شریف کے جو آپ کو بڑے دل کو چھونے والے پروجیکٹ کون سے ہیں؟ دیکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ کاش ان کی پارٹی میں کوئی ہو تو وہ ان کے جو انیشیٹوز ہیں اس کی سائنس کسی کو سمجھا سکے۔ اچھا، فرض کریں میں کل موٹر وے پہ تھا، میرے ساتھ کوئی دوست تھے، تو میں نے کہا کہ یہ جو موٹر وے ہے اس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سڑک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سڑک نہیں ہے، یہ ایک ریولوشن تھی، یہ ایک انقلاب تھا جو 93-4 میں اس بندے نے دیکھا، نواز شریف نے۔ 93 کی بات کر رہا ہوں، بہت پرانی بات ہے، جب میں باہر جا رہا تھا تو یہ موٹر ویز پہ کوئی کام شروع ہوا تھا۔ اس موٹر وے نے میں آپ کو ایک سڑک نہیں دی، اس نے جہاں سے گزرا ہے اور جہاں سے گزرا ہے، تو بہت ساری موٹر ویز ہو گئے، بات کی گورنمنٹ نے بھی کچھ انیشیٹوز لیے، اس نے آپ کو بتایا کہ اچھی پولیسنگ ہو سکتی ہے، اس نے بتایا کہ اچھے سروس ایریاز بن سکتے ہیں، اس نے بتایا کہ ریزنیبل ریسپیکٹیبل ٹرانسپورٹیشن چل سکتی ہے، اس نے بتایا کہ لا رولز کو فالو کرنا ہے، بیل لگانی ہے، کچرا نہیں پھینکنا۔ اس نے بتایا کہ جی آپ اپنے بڑا آپ کام کرتے ہوئے اپنے کمفرٹ کے ساتھ آپ دوسرے شہروں کی طرف ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس نے جس جگہ سے یہ گزرا ہے وہاں اس نے منڈیاں کھول دیں، وہاں پہ تجارتی ایکٹیویٹیز وہاں بڑھ گئیں، تو کمرشل ایکٹیویٹی بھی موٹر وے کے ذریعے آئی۔ موٹر وے جو فرض کریں آپ لاہور ٹو اسلام آباد ہی لیتے ہیں نا، اس پہ تو پوری پی ایچ ڈی گورنمنٹ کو کروا دینی چاہیے تھی، اچھا، انسٹیٹیوشنز میں، کہ ان روڈز کا امپیکٹ، سوشو کلچرل امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ کیا آیا ہے، ہم اس کو ایک روڈ ہی سمجھتے رہیں۔ ابھی میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں، میں کہتا ہوں کہ اس موٹر وے کو اگر آپ رول کر کے سائڈ پہ رکھ دیں، آپ مجھے موو کر کے تو دکھائیں ذرا، پنجاب کے اندر ایٹ لیسٹ کہاں سے جائیں گے آپ؟ اس جی ٹی روڈ سے جو آج تک بن رہا ہے، جس پہ کوئی ریزنیبل آپ کے کوئی واش روم آپ کو وہاں نہیں ملتا تھا، فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، تو یہ تو ہو گیا ٹرانسپورٹیشن کا۔ پھر آپ آ جائیں جو ایٹمی صلاحیت ہے پاکستان کی، اس بندے کی دی ہوئی ہے، اس بندے نے یہاں پہ آپ کے پاس اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، ہیلتھ پہ بھی کام کچھ ہوا، ایجوکیشن بھی کام کچھ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹس میں کوئی اگر میجر کام ہوا ہے تو نواز شریف کے وقت میں ہوا ہے۔ اس کے بعد جو انیشیٹو، ٹھیک ہے آپ عمران خان کے وقت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی ٹائم پورا نہیں ملا، انہوں نے کوئی انیشیٹوز لیے تو وہ 2 سال یا 2.5 سال یا 3 سال ان کو ملے، میرا خیال ہے 3.5 سال ان کو ملے، وہ کچھ کام انہوں نے، حالانکہ ان کے پاس کافی اچھے لوگ تھے، ٹو بی آنیسٹ ان کی جو کیبنٹ میں کافی اچھے لوگ تھے، اگر وہ بھی کوئی کام پہ فوکس کرتے، کیونکہ اس وقت زیادہ فوکس ہمارا رہا دوسری بحث میں چلا گیا، سارا لڑائی میں چلا گیا، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کام بھی کرتے رہے اور ساتھ لڑائی بھی کرتے رہے، اور پھر ان کو آف کورس ان کو موقع ملا، لیکن بہرحال اس میں میرا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے، ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں شاید لوگ فیل کریں کہ آپ کی، کیونکہ میں پولیٹیشین ہوں نہیں، تو پولیٹیشین ہوں تو چلو میں اس پہ ذرا اور طریقے سے بھی رائے دے سکتا ہوں، میں بھی ہیں کہ پاکستانی، عام پاکستانی اور اس ملک سے محبت کرنے والا پاکستانی، اور نو ڈاؤٹ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، اس میں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ فرق ہے، اپنے اپنے پرسپیکٹیو کا فرق ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ پرسپیکٹیو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، پرسپیکٹیو وہ اچھا ہے جس میں ڈائلاگ ہو، جس میں پولیٹیشینز بیٹھیں اکٹھے، بیٹھ کے ملک کے مسئلوں کا حل نکالیں، اور لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے آف کورس سب کے لیے، اور مل کے کام کرنے کی کوئی ایسی صورت نکلنی چاہیے، اور جو سفوکیشن ہے وہ نقصان پاکستان کا کر رہی ہے۔ اور جو پرائم منسٹر پاکستان پیچھے انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ ایک چارٹر آف اکانومی سائن کریں، اور میرے جیسے لوگ بڑے اس پہ خوش ہوئے تھے کہ کیوں نہیں، آپ پالیٹکس اپنی اپنی کریں، فالوور آپ کا اپنا اپنا ہے، لیکن چارٹر آف اکانومی تو ہو سکتا ہے نا، کہ ایک پروجیکٹ جو
نواز شریف نے شروع کیے تو اگلی گورنمنٹ ان کو مکمل ہونے دے، جو عمران خان نے شروع کیے وہ اگلی گورنمنٹ اس کو لے کے ویسے ہی چلتی رہے. تو وہ جو تسلسل ہے پالیسیز کا وہ چلنا چاہیے. تو جیسے آپ نے موٹر وے کی بات کی، آپ موٹر ویز آپ اور دیکھ رہے ہیں، اب تو بہت ساری ماشاءاللہ ڈلیوری ہے چیزوں کی نظر آ رہی ہے کہ میں پنجاب میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اچھا بھائی صاحب، میں نا جب یہاں ٹیررزم تھی، آپ کو اندازہ ہے جب ایک طرف بم بلاسٹ ہو رہے ہوتے تھے، سوئسائڈل اٹیک ہو رہے ہوتے تھے، اور میرا ایک میگزین ہے ہاسپٹیلٹی پلس، اس کی کاپی لوگوں کے ہاتھ میں جا رہی ہوتی تھی اور مجھے کال کرتے تھے کہ یا تو پاگل ہے تو یہاں سے پاگل ہے، یہ آج بم دھماکہ ہوا ہے اور تم یہ پھر یہ ٹورزم کی باتیں کر رہے ہو. تو میرا یہ بلیو ہے جب سے میں یہ 25 سال مجھے پاکستان میں ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک تو خیر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے حصے کی. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں، اپنے حصے کا دیا روشن کر جائیں. یہ میں کتابی باتیں نہیں کر رہا، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. میں نے کہا کہ میں مایوس نہیں ہوتا، میں کسی بھی دور میں مایوس نہیں ہوا. سٹارٹنگ فرام پرویز مشرف صاحب، میں بہت ڈس ایگری کرتا تھا ان سے. میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہٹا کے تھے، انہوں نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا ہے، اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ڈیزاسٹر کیا تھا. کاش اس وقت نواز شریف کا وہ جو ٹینیور ہے وہ چل رہا ہوتا، یہ ہم جو کارگل میں ہم نے کیا یہ کارگل نہ ہوا ہوتا تو ریجنل سٹیبلٹی، جو ریجن کی سٹیبلٹی ہے، اور پاکستان ایک سٹیبل ملک بن کے ایک ٹریک پہ چڑھ گیا ہوتا. کب کا ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے. اس وقت کی جو اکانومی ہے، اور آپ بعد میں جو ہوا دیکھیں، بعد میں جو ہوا ہے وہ مجھے نہیں پتا وہ کون سی ترقی تھی جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں آئی ہے. میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں، یہ ان کا کام ہی نہیں تھا نا. آپ کا جو ان کا جو کام تھا ان کو وہی کام کرنا چاہیے تھا. اور ایک سٹیبل چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ہٹا کے آپ نے نیچے پھینک دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی اب ہم اس کو رن کریں گے. وہ پاکستان کے لیے وہ لمحہ مجھے اس لیے تو تکلیف تھی کہ ایک چلتے ہوئے وزیر اعظم کو اٹھا کے آپ نے سڑک پہ پھینک دیا کہ جاؤ جیل میں دے دیا ہے، اور اب آپ ملک چلانا چاہ رہے ہیں. وہ بڑا میں اس وقت ٹیک آف کر رہا تھا پاکستان نا، جو میری نظر میں ٹیک آف کر رہا تھا. ممکن آپ کی نظر میں نہ کر رہا ہو، کسی اور کی نظر میں نہ کر رہا ہو. اس وقت پاکستان کو بہت شدید نقصان ہوا. مجھے اپنا نقصان تو مجھے بھول گیا نا کہ میری جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے وہ جس نے مجھے پیسے دینے تھے وہ بھاگ گئی ہے. مجھے نقصان ملک کے نقصان کا تھا کہ آپ جب اس طرح کے لوگوں کو، نواز شریف کے بعد اکثر کہتا ہوں میں کہ مس انڈرسٹوڈ. اور جو پارٹی ہے بھائی صاحب، پارٹی میں بھی اس طرح کا سٹرکچر، اس طرح کا نظام نہ بنایا گیا کہ بتایا جائے کہ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا تھا، اس کے ذہن کی سوچیں کیا تھیں. پی ایم ایل این کے لیڈر سے زیادہ مجھے ان کی سوچوں کا اندازہ بائی دا وے. میں نہ ورکر ہوں، نہ میں اس کا کوئی بینیفیشری ہوں. پارٹیز کے اندر جو ہے فقدان ہے ڈیموکریسی کا. ہاں ہے، بالکل ہے، جو جڑ ہے بالکل ہے. وہاں ہونا چاہیے. وہاں آپ کو کرائٹیریا پہ لوگ آگے آنے چاہیے. تمام پارٹیز میں کرائٹیریا پہ لوگ آگے آنے چاہیے، نہ کہ ذاتی پسند ناپسند پہ آئیں. ایسے لوگ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں ملک کے لیے. یہ میرے جیسے لوگوں کو تو کسی عہدے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے پاس اللہ نے ہمیں جو عہدہ دیا ہے کہ ہم اپنے ہی کام میں بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے خیر کر سکتے ہیں، اور وہ انجوائے. ہم والنٹریلی کام کرتے ہیں، جہاں جہاں ہمیں کام کرنا پڑے ہم بھاگ کے جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. عمران خان والا بھی ریپیٹ ایک ایپیسوڈ ہوا، 3.5 سال بعد حکومت گرا دی گئی. فرق اتنا تھا کہ وہ گرنے کے بعد ایک باضابطہ یا باقاعدہ مارشل لا نہیں لگا ملک میں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. لیکن ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی نا، ان کو ذرا ایک ٹف صورتحال ملی. آپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اچھی ٹیم بھی تھی. مجھے 2013 کے الیکشن کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ بنی گالہ میں کہ شکر ہے مجھے حکومت نہیں ملی، مارے جانا تھا، میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں تھی. تو مجھے تو لگا 2018 میں بھی ٹیم کوئی نہیں تھی، ہوم ورک نہیں تھا. 2018 میں ان کی بالکل ہوم ورک نہیں تھا. ہاں، ہوم ورک نہیں تھا ابھی. لیکن جب وہ بعد میں آئے ہیں، دیکھیے میں جن سیکٹرز کو میں جانتا ہوں، ایجوکیشن میں رائٹ مین تھا. اتنا ڈیلیور کر سکے کہ نہیں کر سکے شفقت محمود صاحب، وہ تو ذرا جج کرنے والے ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ ہیں. لیکن ٹورزم میں نے دیکھا کہ زلفی بخاری نے بہت اچھے انیشیٹو بنائے، جو اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا رہتا اسی طرح سے جس طرح سے وہ بنے تھے تو ٹورزم سیکٹر میں کافی چینج آ جاتا. عثمان بزدار، نو کامنٹ ان پہ. مریم نواز کا جو طرز سیاست ہے وہ کوئی ملتا ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ تھوڑا بہت کوئی جھلک نظر آتی ہے آپ کو؟ یس یس، شی از بریلینٹ، شی از بریلینٹ. پہلے میرا کانسیپٹ ان کے بارے میں اور تھا بیفور بینگ چیف منسٹر. اب اس لیے نہیں کوئی چیف منسٹر ہے اور میں یہ تعریف کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. لیکن ان میں نواز شریف جس طرح سے فیصلے کرتے تھے، اور لا اینڈ آرڈر ہو،
ہم نے کراچی کو جب بھی سیدھا کیا، صاف کرنے کی کوشش کی، تو نواز شریف نے حوصلہ کیا نا. نظام تو پہلے سارے موجود تھے، وہاں پہ وہی MKM تھی، وہاں پہ وہی پیپلز پارٹی تھی، وہاں پہ وہی انسٹیٹیوشن تھے، سارے تھے نا. تو کیوں نہیں کر سکے؟ تو نواز شریف نے جب ڈیسیژن لیا تو کراچی میں امن ہو گیا. تو نواز شریف کی جو فیصلہ سازی وہ اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، یہ اللہ نے اس کو بلیسنگ دی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹوڈ. اس کا جو اخلاص ہے نا اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس کو سمجھتے نہیں لوگ، سمجھ اچھا نہیں پائے. ایک وہ 99 والا جو ہے ہوا ایڈونچر، اور ایک اب جو ہے نا میاں نواز شریف 4 سال بعد لندن سے آ رہے ہیں وزیر اعظم بننے. میرا ہاتھ ہو گیا. میں نا 2003 سے نا 4 سے میں دوستوں کو کہتا تھا کہ نواز شریف نا دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. اچھا. دوست کہتے تھے کہ آپ مجھے سامنے نہیں کہتے، تو کہتے تھے یہ ذہنی علاج ہونے والا ہے، یہ پاگل ہو گیا، انہوں پتہ نہیں ہے کہ اتوں نا تے جڑا ہے وہی پورا خاندان انہوں نے کٹ دیتا پکڑ کے. تے اتوں واپس کنے ہونا؟ تے پھر پرمیشور صاحب نے کہا بھی یا یہ ہوں گے یا میں ہوں گا. تو نا میری نا جیب میں نا پاکٹ میں نیگیٹو ہوتے تھے جو میں نے کبھی کہیں سے خریدے تھے. اچھا. مشرف کے دور میں واپس آیا تو مجھے نواز شریف کی فوٹو چاہیے تھی. پہلے یہ تھوڑا سا شاید پولیٹیکل اینگل ہو جائے گا، لیکن کیونکہ جو آپ جس کو میں نے وہ نا ان کے فوٹوگرافر ہوتا تھا بڑا مشہور، اللہ اس کی بخش فرمائے، فوت ہو گئے. وہ نواز شریف صاحب کے پرسنل فوٹوگرافر تھے. مجھے کسی نے کہا، میں پورے بازار سارے میں نے گھومے، یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 2001 اور 2 کی، جب بڑی سفوکیشن تھی. تو میں اردو بازار جا اور مختلف مجھے پوسٹر مل جائے، فوٹو مل جائے کہیں میرے گھر میں لگانے کے لیے، مجھے نہ ملی. میں نے وہ فوٹوگرافر سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے، وہ ڈر گیا کہ شاید میں کسی ادارے سے کوئی بات کر رہا ہے بندہ تو مجھے پکڑ ہی نہ لے. وہ فائنلی مجھے مل گیا کہیں. اس نے مجھے کہا کہ جی میں اتنے پیسے لوں گا. میں نے کہا جتنے مرضی پیسے لے لو. اس نے کہا جی میرے پاس نیگیٹو ہیں جو میں نے ان کی جب پرائم منسٹر کا اوتھ ہوا تھا یا مختلف موقعوں پہ میں نے ان کی جو پرسنل فوٹو کھینچی ہوئی ہیں وہ میرے پاس ہیں. میں نے کہا جی مجھے آپ وہ دے دو. میں نے نیگیٹو خرید کے لے آیا، نسبت روڈ پہ چلا گیا. وہاں سے میں نے وہ تصویریں ان کو دیں تو میں نے وہ دیے نیگیٹو. تو میں نے کہا کہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی نا، یہ فلیکس وغیرہ نہیں تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2001-2 کی بات ہے. وہاں سے میں نے ان کے بڑے بڑے لائف سائز پوسٹر بنوائے. وہ میں پوسٹر لے کے چلا گیا. مرحومہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کا گھر تھا گارڈن ٹاؤن میں، ان کے فادر کا گھر تھا جہاں پہ PMLN کا دفتر بنا ہوا تھا. وہاں 2-4 لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے ہماری اس کے پارٹی کے PMLN کے. آج ابھی وہ پارٹی میں نہیں ہے. انہوں نے جب فوٹو دیکھی تو مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا بھی ان کو بٹھائیں ادھر، فوٹو ادھر سائڈ پہ رکھ دیں. یہ کون ہے، یہ کیوں لے کے آیا ہے؟ انہوں نے یہ ہمیں مروائے گا ادھر فوٹو لگا کے، ہم تو ادھر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالات ایسے ہیں. تو یہ نواز شریف کے پوسٹر لے کے پھر رہا ہے. میں نے ان کو فریم کروا کے نا تو لے کے گیا تھا وہاں کہ جی یہاں پہ یہ لگائیے. اور بہرحال وہ جو نیگیٹو وہ ہمیشہ میری جو نا پاکٹ میں ہوتے، میرے پرس میں ہوتے. ابھی بھی میرا ویلٹ میری گاڑی میں ہوگا. وہ نیگیٹو میرے ہمیشہ پرس میں رہے. ملاقات نہیں ہوئی میری ایک زندگی کی ملاقات ہے ان سے، وہ بھی لندن میں ہوئی تھی، وہ بھی کسی نے کروائی تھی. اور میں وہ ہوں جو کہتے ہیں دور دور سے نہیں، آپ کسی کو چاہتے ہیں وہ قریب نہیں جاتے آپ. حلقہ بام و در میں ہوں اور آپ کو خبر نہیں، میں آپ کے نگر میں ہوں اور آپ کو خبر نہیں. اچھا مجھے وہ دوستوں کو میں نے کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے گی. یہ میں نے رٹا لگائے رکھا 2013 تک کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے گے. اچھا سلولی جب مشرف صاحب جانے لگے تو لوگوں کو نے یقین ہو یار ایک پیڑی زبان والا ہے جو کہندا ہے پورا لگا ہو رہا ہے. جب نواز شریف صاحب نے جیتے، گورنمنٹ بنی، جس دن اوتھ لینا تھا میں اسپیشلی میں کبھی اسمبلی نہیں گیا تھا. میں جا کے نیشنل اسمبلی میں نے بھی کسی سے ریکویسٹ کر کے ایک جگہ وہاں پہ مجھے مل گئی بیٹھنے کی. تو میں وہاں بیٹھ کے میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا کہ نواز شریف 2013 میں دوبارہ اوتھ لے رہا ہے. یعنی آئی پرسنلی ایکسپیرینسڈ. اور میرے دوست کہتے تھے کہ یار تمہیں کیویں پتا سی کہ 2002-3 میں تم کہتے تھے کہ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. اللہ نے اس کو دوبارہ بنایا. موقع نہیں مل سکا، پھر ان کو کام کا، پھر تھوڑی دیر کے لیے آئے، پھر چلے گئے. جو یہ تسلسل کا ٹوٹنا ہے نا کسی بھی گورنمنٹ کا انکلوڈنگ عمران خان، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. عمران خان کا بھی 5 سال پورے ہوتے، لوگ فیصلہ کرتے کہ اس کو دوبارہ ان کو ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے.
پاسبلٹی تھی، کیونکہ دیکھیں اتنی ساری ینگ لوگ انگیج ان کے ساتھ ہوئے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ابھی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہے آپ اس کو مائنس کر دیں، سائڈ پہ کر دیں. جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو آگ لگا دیں، وی ہیٹ دیم، وی ڈونٹ لائک دیم، دے آر ناٹ پاکستانیز جو ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں. پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اور جو حکومت بن گئی ہے اس کو چلنے دیں. 5 سال پورے ہوں گے، دوبارہ الیکشن ہوں، اور جو جس کو ووٹ دے دے پھر اس کی حکومت آ جائے. اسی طرح کی قومی خدمت کے لیے کبھی پارلیمنٹ جانے کا نہیں سوچا؟ کبھی نہیں سوچا. مجھے ایسی شوق ہے کہ میں اسی طرح اپنا کام کرتے رہیں گے. مجھے ایک دفعہ کہا گیا تھا، میں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، وائی شوڈ آئی ڈو. 6-7 مئی کو آپ کہاں تھے؟ لاہور میں؟ اچھا میں اس اور دن وہ کیا یہ جو ہمارا لمحات تھے؟ انڈیا والا، جی 6-7 مئی، میں نے ابھی وردی 10 نہیں 6-7. میں نے جی اس سے 2-3 دن پہلے وردی سلوا لی. میں نے جنگ کے حالات دیکھے نا، تو میں نے وردی سلوائی. تو کسی فوجی دوست سے پوچھا کہ وردی پہننے پہ کہیں پرچہ تو نہیں ہو جاتا؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا جی یہ جنگ کے حالات ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو میرے جیسے لوگ حاضر ہیں. انہوں نے مجھے ہنس کے کہا کہ آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا جی آپ مجھے کوئی کام دیں گے میں آپ کے ساتھ کام کروں گا. میں اور جو سارے دن ہیں، جب تک پاکستان نے انڈیا پہ ہم نے بدلہ نہیں لے لیا، مجھے تو نیند نہیں آتی تھی. 3 دن مسلسل سمیلے میں سویا ہی نہیں بس. اور رات کو اٹھ کے میں دیکھتا تھا، دوستوں کو کہا ہوتا کوئی خبر آئے تو مجھے بتا دینا. میں ٹی وی نہیں دیکھتا. مجھے آج 4-4.5 سال ہو گئے ہیں کہ میں ٹی وی اسکرین بس کسی دفتر میں چلا جاؤں تو چل رہا ہو تو میری نظر سے گزرتا ہے، مجھے خبروں کا پتہ نہیں ہوتا. کیا وجہ؟ اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نا ہنڈرنس ہے میرے کام میں. میرا کام اللہ نے مجھے دیا ہوا خیر سوچنے کا، لیکن جب میں ٹی وی پہ چلتی ہوئی خبریں، نیگیٹو، آگ لگی ہوئی، تباہی، بربادی، چھوٹی سی بات کو بی بی سی کبھی نہیں دکھاتی کہ لندن میں کیا ہوا ہے، وہاں ہم رہ کے آئیں. چھوٹے چھوٹے کام وہاں روز ہوتے ہیں. امریکن چینل کا کوئی دنیا کا چینل کبھی یہ چھوٹے چھوٹے سوسائٹی کے مسئلے ٹی وی نیشنل سکرین پہ بریکنگ نیوز کر کے نہیں دکھاتی، اور ہمارے بریکنگ نیوز ہوتی وہ ہے. اس سے مجھے نا بڑا ذہنی طور پہ نا بڑا ہٹ ہوتا تھا. تو جو ایک ہوتا نا ڈپریشن فیل ہوتا تھا کہ یار یہ جو میری انرجی ہے نا، یہ خبر جو ہے میری انرجی کو ضائع کر دیتی. تو مجھے پھر میرے ایک بڑے قریبی بڑے پیارے دوست ہیں جاوید چوئی صاحب، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے یہ کہیں فیل کیا مجھ میں یہ کہ مجھے یہ چیلنج آ رہا ہے. انہوں نے پھر میری کاؤنسلنگ کی اس پہ بٹھا کے 4-4.5 سال پہلے. مری میں ان کا گھر ہے، انہوں نے مجھے وہاں انوائٹ کیا. وہاں نے مجھے کہا کہ دارا جن چیزوں کے مسائل کے حل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان پہ سوچنا چھوڑ دیں. نمبر 2 پہ آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دیں اور موبائل 1 کر دیں. تو میں نے ان کی تینوں باتیں مان لیں. اچھا. اور اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ الحمدللہ میں ڈیلی تقریباً 18 گھنٹے کام کرتا ہوں. 16-18 گھنٹے تو کہیں گیا ہی نہیں نا. اور مجھے 24 گھنٹے بھی کام کرنا پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ڈو اٹ. اور اٹس ناٹ فار منی اگین. نہیں بھائی میں یہ بڑا زور دے کے کہہ رہا ہوں، دس از ناٹ فار منی، دس از فار چینجنگ دی پرسیپشن آف مائی کنٹری، چینجنگ دی جو ہورائزن ہے نا پاکستان کا، ٹورزم کا، ہیریٹیج کا، کلچر کا، ہاسپٹیلٹی کا. میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ون آف دی بیسٹ نیشن. ہمیں صرف ہینڈ ہولڈنگ کر کے اداروں کو موقع دینے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں دنیا کے ہورائزن پہ لے جائیں. میرے بچے جو پاکستان کے بچے ہیں یہ 8-10 مقابلے کرنے جاتے ہیں 8-10 ملکوں میں سال کے اندر، جہاں سے ہم ایوارڈ جیت کے لاتے ہیں. اچھا. ہم دنیا کو بتا کے آتے ہیں کہ پاکستان کہیں کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہمارے اداروں کے جو آپ ایوارڈز کی لسٹ دیکھیں جو ہمیں دنیا کے مختلف ملکوں سے ملے ہوئے انکلوڈنگ یو ایس اے، جو ان کے ٹاپ ایوارڈ ہیں. ہم کبھی اس کی زیادہ مارکیٹنگ نہیں کرتے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کوالٹی پہ فوکس کرتے ہیں، ہم سکلز پہ فوکس کرتے ہیں. مجھے شوق ہے کہ پاکستان کا جو ہر ڈسٹرکٹ ہے نا، اس ملک کا ہر ضلع جو ہے اس کے اندر ٹورزم پوٹینشیل ہے. اور اگر اس ضلع کو بھی موقع دے دیا جائے کہ اپنے ٹورزم، اپنی کوزین کو، آج کل ہم پاکستانی کوزین پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ورلڈ شیفز کو بنایا کہ پاکستانی کوزین کو ایز اے کوزین آپ اسٹیبلش کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں. اس کو ہم اب اس پہ بہت سارا ہم فوکس کر کے دنیا میں اس کو پھیلانے کی انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایک پوری اللہ نے ہمیں ایک پوری فوج دی ہے جو بہتر پاکستان کے لیے، پاکستان کے ہاسپٹیلٹی کا امیج، ٹورزم کا امیج، پاکستان کے کلچر اور ہیریٹیج کے لیے کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کو بڑے ماڈرن وے میں آگے کرنے جا رہی ہے. اسپیشل بچے بھی آپ نے تیار کر دیے ہیں؟ بلائنڈ بچے وہ کس طرح؟ اسپیشل بچے سے جو کنیکٹیوٹی ہوئی میری، اللہ بخشش فرمائے، پرویز ملک صاحب، محمد پرویز ملک صاحب جو PMLN کے لاہور کے صدر تھے.
لیکن ایک ان کا سیاست سے ہٹ کے بڑا خوبصورت کام وہ کرتے تھے جو ابھی بھی ہو رہا ہے. ہماری بہن جو شائستہ پرویز ملک ہیں وہ اب اس کی پریزیڈنٹ ہیں. لبارڈ کے نام سے ہمارا ایک ادارہ ہے اچھا. ہربنسپورہ میں. وہاں پہ ہم تمام کیٹیگریز کے جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے وہاں پہ فری ٹریننگ کورسز ہیں. ہم ان کو گھروں سے لے کے آتے ہیں اور گھروں میں چھوڑ کے آتے ہیں. وہاں لنچ بھی بچے کرتے ہیں, اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. اور اس میں ایسے بچے بھی ہیں جن کی ایون دونوں لیگس نہیں ہیں, عام نہیں ہیں, بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, آٹزم ہے, کئی طرح کے چیلنجز ہیں, ڈاؤن سینڈروم ہے. ان کو ہم ٹریننگز دیتے ہیں اور وہ بچے ورکیبل پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ والا جو ایونٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے نابینا بچے اور بچیاں جو اڈلٹ ہیں, چھوٹے بچے بھی اس میں ہیں, وہ وہاں پہ لائیو کوکنگ کے کمپٹیشنز کر رہے ہوں گے. یہ 9, 10 اور 11 کو ایونٹ جس کا میں نے آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے, رائل پام جو کلب ہے اس کے اندر بہت بڑا سیٹ اپ لگ رہا ہے اور دنیا کا ون آف دی لارجسٹ ایونٹ وہاں ہونے جا رہا ہے جو صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک آپریشن ہوگا. لیکن لوگوں کے وزٹ کرنے کے ٹائمنگز ہیں 9 بجے سے 5 بجے کے درمیان میں. اس میں ورلڈ شیفز کی جوری آ رہی ہے, 17 ججز آ رہے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے جو ججنگ کریں گے سارے کمپٹیشن کی. 5,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ مقابلہ کریں گے کلنری کا. اس میں ہوٹلز, ریسٹورنٹس, کلبس, تمام کلنری سکولز, ہاسپٹیلٹی سکولز, بیکنگ انسٹیٹیوشنز پورے پاکستان سے وہاں مقابلے کریں گے. یعنی وہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کا ریجن میں بھی ویٹ کیا جاتا ہے اور ہمارا وہ 8واں ایونٹ ہے. اور اس میں ہم بغیر کسی سرکار کی ہینڈ ہولڈنگ کے اس ایونٹ کو کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ. حالانکہ ایسے ایونٹس عام طور پہ سرکاریں جو ہیں وہ ارینج کرتی ہیں, اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے ٹیلنٹ کی شو کیسنگ کے لیے ہوتے ہیں. جو بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے ان کو ورلڈ شیفز کا سرٹیفکیٹ ملے گا. ورلڈ شیفز کا سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل جاب بچوں کی پکی ہے. یہ ہم کس کو سمجھائیں گے؟ یعنی وہ ایسا ایک جو ٹچ ہے کہ پاکستانی بچے انٹرنیشنل سیناریو میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی جیسے آپ یہاں پہ انڈر 16 کھیلتے ہیں, کو آپ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں نا, تو بچے پھر انٹرنیشنل سین سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نیشنل ٹیم میں آئیں گے اور ہم دنیا میں بھی جا کے مقابلے کریں گے. تو اس طرح کے بہت سارے ایونٹس ہم پاکستان میں کرتے ہیں الحمدللہ. کوتھم کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ فیوچر پلانز کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں گول کیا ہے؟ گول یہ ہے کہ اپنے حصے کا کہ پاکستان اس ریجن میں ٹورزم کا ہب بنے جو کہ اس میں پوٹینشیل موجود ہے. صرف سرکار نے تھوڑی سی نیٹی گریٹیز ٹھیک کر کے دینی ہے, تھوڑی سی. کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, کسی کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے کہیں سے بھی. صرف سرکار نے نیٹی گریٹیز ٹھیک کر کے دینی ہے, جو کہ ایک پرپوزل ہمارے پاس بھی ہے کہ پاکستان بغیر کسی انویسٹمنٹ کے $6 ارب تک انیشلی کما سکتا ہے پاکستان کی ٹورزم سے, اگر وہ جو درمیان میں وائرس ہیں ان کو دور کر دیں, درمیان میں چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں ان کو دور کر دیں, اور جو صوبوں کی ٹورزم کی جو باڈیز ہیں ان کو اپ سکیل کر دیں, ان کی سکلنگ کر دیں, ان کو وہ نالج اور وہ تربیت دے دیں کہ وہ صرف یہ برک اینڈ مورٹر سے نکل کے اصل کام کر سکیں جو ان کا اصل کام ہے. یقین کریں گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک انیشیٹو اچھا ہے اب کہ انہوں نے ٹورزم کے لیے پیسے رکھے ہیں, لیکن ان پیسوں کو میری یہ ایک سجیشن ہے, ہمبل سجیشن ہے, اس کو برک اینڈ مورٹر میں مت لگایا جائے, اس کو سسٹمز بنانے میں لگایا جائے. لوگ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ریڈی ہیں انویسٹمنٹس کے لیے. گورنمنٹ آف پاکستان کو, تمام صوبوں کی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ کے فورم کریں. ہم لوگوں کو لانے کے لیے تیار ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے کمٹ کریں گے کہ جی ہم یہ پروجیکٹس ہم بنا دیں گے. پاکستان میں ہوٹل انڈسٹری میں بڑی گروتھ ہے, اتنے ہوٹلز آ رہے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے تمام حصوں میں. ایئر لائنز نہیں آ رہی ہیں, ایئرپورٹس آپ کے پاس آلریڈی ماشاءاللہ بڑے ہیں. ایویشن کے رولز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایویشن ہماری جو بڑی کمپرومائزڈ ہے, جو ایویشن انڈسٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ سبجیکٹ ہے اور وہ کمپرومائزڈ ہے. ان کو اپنی ایئر لائنز کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے کہ ساری ایئر لائنز آئیں. کچھ خاص جو مطلب ریجن سے مڈل ایسٹ سے ایئر لائنز آتی ہیں, ان کے علاوہ بھی باقی ایئر لائنز کو آنے کا موقع دیں تاکہ پاکستان میں یہ بزنس بہت فلرش کریں گے. ایک یہ اسٹیبلٹی رہے, لا اینڈ آرڈر ماشاءاللہ کافی حد تک ٹھیک ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل کافی کم ہو رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمیں جو ٹیررزم کی تھریٹس ہیں جیسے دوسرے صوبوں میں بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی ہیں, اس سے اگر نبڑ لیا جائے اور پولیٹیکلی اسٹیبلٹی تھوڑی سی کر لی جائے, ڈائلاگ کر لیا جائے, آپس میں پارٹیز کر لیں, یقین کریں وی آر بلیسڈ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے گریٹ پاکستان, وہ شائننگ پاکستان اور رائزنگ پاکستان.
میں بتا رہا تھا دوستوں کو، آج بات کر رہا تھا، بڑے خاص لوگ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ میں کبھی ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں ہوا. شروع میں مجھے فیل ہوا، لیکن پھر میں نے کہا اگر ہم مایوس ہو گئے تو پھر تو پیچھے بات چلی گئی. تو لیٹس بی آپٹیمسٹک. قوم میں کمی نہیں ہے، ملک میں کمی نہیں ہے، ریسورسز بہت ہیں، صرف ڈائریکشن سیدھی کرنے کی ضرورت ہے. اور سرکاریں اگر اپنے ڈپارٹمنٹس کی، ہر ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اور جب میں صرف بات کرتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی، آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف ایوری تھنگ. مجھے صرف ٹورزم آتی ہے، اور مجھے جو کام آپ دیکھ کے آئے مجھے وہ آتا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں گے، جلاتے رہیں گے. آج انشاءاللہ اس سال کے اندر 30+ کوتھم ہوں گے، اور پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں کوتھم چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ہم انشاءاللہ اسکالرشپس بھی بچوں کو ہم دیتے ہیں، کہ جو ڈیزرونگ بچے ہیں اور اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس بھی ہیں. اور پاکستانی بچے دنیا میں بھی شو کیس ہو رہے ہیں الحمدللہ جا کے. اور آپ دنیا کے مچلن سٹارز میں دیکھیں گے، دنیا کی بڑی بڑی پراپرٹیز میں دیکھیں گے ہمارے بچے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، گریٹ سکسیس سٹوری. پوری دنیا گھومنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا اسی مٹی کے ساتھ جڑنے کا، اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. یہ ہیں وہ نم کرنے والی شخصیات اور ہستیاں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو ایک لرن کرنے کا موقع ملا کہ نظر سرکار سے بالا تر ہو کے اپنی مدد آپ کے تحت 1 لاکھ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت برسرے روزگار ہیں کوتھم کی بدولت. اور اس سال جو ہے کوتھم کی 30 برانچز ہونے جا رہی ہیں، اور بہت بڑا کمپٹیشن رائل پام کنٹری کلب میں ہونے جا رہا ہے. ایک حقیقی محب وطن، ایک بہت ہی شفیق استاد احمد شفیق اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.